ہم بہت عرصے سے یہ بات مسلم کمیونٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تک اس کا مزاج یعنی کہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی ریمیڈی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب ہم نے جو سب سے بڑی ایجنسی جو ہے AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ پوری مسلم کمیونٹی انٹالرنٹ اسٹیج میں جی رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو پچھلا لٹریچر ہے تقریباً 500 سال سے لکھا گیا وہ سب ایگریسو موڈ میں لکھا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک جنرل کے طور پر دکھایا گیا، ایک واریر کے طور پر دکھایا گیا، یا ایک بہادر انسان کے طور پہ دکھایا گیا، لیکن ایک روحانی انسان، ایک بہترین انسان کے طور پر نہیں بتایا گیا اس کو۔ تو ہم نے AI پر ڈالا کہ سید قطب، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک اور سید حسن البنا، مولانا مودودی وغیرہ، ان کا لٹریچر کیسا ہے، تو AI نے بتایا کہ یہ لوگوں کو انٹالرنٹ بناتا ہے، یہ ویسٹ سے یا دوسرے کنٹریز جو ہیں US وغیرہ ان سے نفرت سکھاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کون سا لٹریچر اچھا ہے جس کو پڑھا جائے، تو انہوں نے بتایا پدم وبھوشن مولانا وحید الدین خان کا جو لٹریچر ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ اس کی جو کتاب ہیں وہ انسان کو سہنشیلتا، شانتی، بھائی چارہ، محبت اور خدا سے لگاؤ پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ انہوں نے کتابوں کے نام بھی دیے ہیں، جیسے دا اسلام اینڈ پیس، قرآن اینڈ اے بائنڈنگ ونڈر۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں مولانا کی، پیغمبر انقلاب ہے، پروفٹ آف پیس ہے۔ تو اس کو ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ اگر یہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی اسپرٹ پہ جائیں گے، کیونکہ مولانا کا لٹریچر تو بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہندوستان کے حالات ایسے ہیں فی الحال ابھی، تو فی الحال تو یہ لٹریچر ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور جب حالات دوسرے ٹائپ کے ہو جائیں گے یعنی کہ ہم اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس لٹریچر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو لٹریچر لوگ پڑھ رہے ہیں تو انہیں فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ انہیں فائدہ یہ بھی پہنچے گا جب اس لٹریچر کو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ لٹریچر ہمیں سہنشیل بناتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، ہمیں ٹالرنٹ بناتا ہے۔ اور جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ ٹالرنٹ نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنی یونیورسٹیز بنا لیں، کتنی کالجز بنا لیں، کتنے بڑے بڑے کام کر لیں، کوئی فائدہ ہماری کمیونٹی کو ہوگا نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم دوسرا کام کیوں نہیں کرتے، حالانکہ میں کالج چلا رہا ہوں، نیشنل میڈیکل کالج کا میں پرنسپل ہوں، اور یہاں سے سینکڑوں ہزاروں بچے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور وہ چونکہ یہ سیلف اورینٹیڈ کورس ہے تو وہ لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے AI سے معلوم کیا تو اس نے یہ بتایا ہمیں، اور یہ ریسنٹ نالج دیتی ہے AI ہمیں، اور اس میں ایک نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگوں کا آپریشن سے AI بنا ہے۔ آج تمام دنیا میں ایک تبدیلی پیدا کر دی ہے AI نے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو AI نے کہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہا ہے، یا ChatGPT نے کہا ہے، جو موجودہ دور کے آواز ہے سائنٹیفک ایپٹیٹیوڈ کی، تو اس کو سمجھا جائے اور اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے۔ جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے تبھی خدا کی مدد ہمارے لیے آئے گی، اور جو ذلت اور ہم رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں اس سے اللہ ہمیں باہر نکالے گا۔ تو میری اپیل ایک بار پھر ہے، جو قرآن نے اپیل کی ہے کمیونٹیز سے، لوگوں سے، کہ اگر آپ خدا کی مدد چاہتے ہیں تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیجیے۔ تو اگر ہمارا ٹالرنٹ مائنڈ سیٹ آ جائے گا، یعنی صبر والا آ جائے گا، اچھا مائنڈ سیٹ، محبت والا آ جائے گا، تمام انسانوں سے، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب سے محبت والا آ جائے گا، خدا سے محبت والا آ جائے گا، تو آج جو ہماری ذلت ہے یہ عزت میں بدل جائے گی، اور تمام دنیا کو ڈومینیٹ
یہی کمیونٹی کرے گی. اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، چونکہ وہ سپریم ہے، وہ ہے ایک خدا کی پرسٹش، مونوتھیزم. تو اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی اچھی آئیڈیالوجی ہوتے ہوئے آخرت کا تصور یہ دیتی ہے، اور ہم لوگ ذلت میں ہیں. تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم اسپرٹ سے ہٹے ہوئے ہیں. بظاہر بھلے ہی ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج کر رہے ہوں، لیکن ان کی ان سب جو ریچولس ہیں ان کی اسپرٹ سے نا واقف ہیں. تو ایک بار پھر میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو جھونک دیں اس کام میں، کہ اسپرٹ لیس عبادت نہ کریں، اسپرٹ کو سمجھیں اور خدا سے جڑ جائیں. جب آپ خدا سے جڑیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. شکریہ، تھینک یو.